أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضيها. رواه الترمذي والنسائي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آن لائن میراث کورس میں آپ سب بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، علماء حضرات اور اپنے شاگردوں کو پاکستان سے اور پاکستان کے باہر انگلینڈ، سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ سے شرکت کرنے والے تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا وسہلا و مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، بخیر راغلی کہتا ہوں، جی آینو کہتا ہوں۔ خاص کر علماء حضرات، ان کے لیے اور تمام حضرات کے لیے ارحب ترحیبا حارا بجميع المشاركين الكرام وخاصة العلماء العظام في هذه الدورة۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو باہر سے دوست ہیں، I warmly welcome my beloved participants from Pakistan and especially from England, my students and my friends in all over the world۔ اچھا جی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ میں نے تھوڑے سے انگلش اور عربی کی کلمات کہی ہیں، تو یہ ویسے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ذرا ماحول کو فری کرنے کے لیے، باقی میں اتنے ہوں، کہیں نہیں گیا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ میراث کا کورس ہے، تو اور آج ہمارا پہلا دن ہے، تو اس حوالے سے ہم آج میراث کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم گفتگو عرض کریں گے۔ ہم جب گفتگو عرض کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا اہم علم ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضيها۔ رواه الترمذي والنسائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، میرا تو مثال ہونے والا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور ان قریب جو ہے علم اٹھایا جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دو لوگ میراث کے ایک مسئلے میں اختلاف کریں گے، لیکن ان کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو ان کا میراث کا مسئلہ حل کر سکے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: تعلموا القرآن والفرائض وعلموه الناس اوشك ان يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن سیکھو اور فرائض یعنی میراث کا علم بھی سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ اس میں دو لوگ میراث کے مسئلے میں اختلاف کریں گے، ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ اور ایک تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم هو أول شيء ينسى وأول شيء ينتزع من أمتي۔ فرمایا کہ تم علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ بے شک میراث کا علم آدھا علم ہے، اور سب سے پہلے یہ علم لوگوں سے بھلا دیا جائے گا، اور سب سے پہلے میرے امت کے لوگوں سے یہ علم نکل جائے گا۔ میراث کے علم کو آدھا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی وہ ہے کہ باقی جتنی علوم ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیوع، نکاح، طلاق وغیرہ ذالک، یہ ساری علوم ایک طرف، اور صرف اکیلا میراث کا علم جو ہے وہ ایک طرف۔ تو میراث کا علم ان تمام علوم کے گویا کہ برابر ہے۔ اور اس کو آدھا علم کیوں کہا گیا؟ تو اس حوالے سے علماء نے اس کی مختلف وجوہ بیان کی ہے، میں 2-3 عرض کروں گا۔ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ جو باقی علوم ہیں ان کا تعلق انسان پر دو زندگی آتی ہے، ایک اس دنیا میں اور ایک مرنے کے بعد، تو باقی جو علوم ہیں ان کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، اور میراث کا تعلق اخروی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے گویا کہ یہ باقی علوم کے برابر ہے۔ اور اسی طرح دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو ملکیت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان مالک، ملکیت کے اسباب، جو ملکیت کے اسباب ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ اسباب ہیں جو انسان کے اختیار میں اختیاری ہوتے ہیں، مثلا ہم بیع و شراء کرتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، اختیار سے ہم مالک بن جاتے ہیں۔ اور میراث کا جو علم ہے، دوسرا جو سبب ہے ملکیت کا، وہ غیر اختیاری ہے، وہ انسان کے اختیار سے بات۔ تو میراث کا تعلق اس غیر اختیاری سبب سے ہے، یعنی مرنے کے بعد جو ورثہ ہوتے ہیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ ایٹومیٹکلی مالک بن جاتے ہیں اپنے مورث کی جائیداد کے۔ اس حوالے سے ہم آگے جا کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ تیسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شریعت کے احکام ہے یہ 2 قسم کے ہیں۔ بعض وہ احکام ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور دیگر وہ احکام ہے جو قیاس و اجتہاد سے ثابت ہیں۔ تو فرائض یعنی علم میراث کے جو مسائل ہیں یہ ڈائریکٹلی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، کہ قیاس اور اجتہاد سے ثابت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ آدھا علم کہا گیا۔ اور ایک روایت ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عامل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اس میں یہ فرمایا تھا اس خط میں اذا لہوتم فلہو بالرمی واذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، کہ جب تم کوئی کھیل کھیلنا چاہو تو تیر اندازی کا کھیل کھیلو، اور فرمایا جب تم کوئی بات کرنا چاہو تو علم میراث کے حوالے سے بات کرو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہ کرو۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کتنا اہم علم ہے۔ اور ایک روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل الرأس لا وجه له، کہ اگر کسی شخص نے قرآن پڑھایا، قرآن لوگوں کو سکھایا، اور فرائض یعنی میراث کا علم نہیں پڑھایا، تو اس کی مثال
وہ سر کی طرح ہے جس کا چہرہ نہ ہو. جب چہرہ نہ ہو تو سر کیسے لگے گا، کتنے بدصورت لگے گا. تو اسی طرح جو ہے گویا کہ اگر کوئی یہ میراث کا علم نہیں پڑھاتا، صرف قرآن پاک پڑھا رہا ہے، تو گویا کہ اس کا یہ پڑھانا بھی، اس کی بھی کوئی رونق نہیں ہے، یہ بھی بے رونق ہے. تو یہ کچھ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنی فضیلت رکھنے والا علم ہے. اور تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اندازہ ہوا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے. اور اس سے بھی آپ اس علم کے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک عموماً اصول سے بحث کرتا ہے. قرآن پاک جزئیات سے بحث نہیں کرتا، تفاصیل سے بحث نہیں کرتا. یہ قرآن پاک کا مزاج ہے. لیکن فرائض کی اہمیت کا تقاضا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرائض کے جزئیات سے بھی بحث کی، علم میراث کی تفاصیل بیان فرمائی، جزئیات بیان فرمائی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع میراث کے حوالے سے. اور اس میں ذوی الفرائض کے جو 6 حصے ہیں، جو فرائض ہیں 6، ان سب خود تفصیل سے بیان فرمائے اور چھوٹے چھوٹے جزئیات کو بیان فرمائے. مثلا جو ہے کوئی شوہر مر جائے، اس کے اولاد ہو تو اہلیہ کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ ملے گا. اہلیہ کا انتقال ہو جائے، شوہر کو اولاد ہو کتنا حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو کتنا حصہ ملے گا. والدہ کو اولاد ہو، بھائی ہو، کتنا حصہ ملے گا، نہ ہو کتنا حصہ ملے گا. آپ جا کے ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو عرض کریں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک نے بھی اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کی جزئیات تک بیان فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس میں مہارت حاصل کی اور کافی اہمیت دی. مثلا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ذالک. انہوں نے خصوصی توجہ اس کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر یہ تاکید سے فرمایا ہے کہ جس طرح تم قرآن پاک سیکھتے ہو، اس طرح فرائض کا علم سیکھو. لیکن بدقسمتی سے جتنا یہ ضروری علم ہے، جس طرح توجہ دینے چاہیے تھی، ہم اتنی ہی غفلت برتتے ہیں اس سے. ہم عوام علماء حضرات بھی اس سے ڈر محسوس کرتے ہیں. یہ گویا کہ ایک بدقسمتی ہے. تو اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دیں. اور یہ ایسا علم ہے کہ جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہی نہیں. یعنی اس کی تقسیم، اس کے جو حصص ہے، اس کو تقسیم کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. یعنی جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیے ہیں، اور فرمایا کہ رخصت ہونے کے بعد اس شخص کی ملکیت ختم اور اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے مرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، میرا جو فلاں بیٹا ہے اس کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں بیٹی کو اتنا حصہ ملے گا، میری اہلیہ کو اتنا حصہ ملے، فلاں کو اتنا حصہ ملے، اپنی طرف سے وہ اگر وہ متعین کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، شریعت نے جو حصے متعین فرمائے اس کے مطابق جس کا جتنا حصہ ہوگا اتنے حصہ اس کو ملے گا، اور اس کی اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں. بس اگر وہ چاہتا ہے کہ فلاں کو ملے، فلاں کو نہ ملے، تو وہ پھر گفٹ کر سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے جا کے گفتگو عرض کریں گے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ خود متعین کرنا چاہتا ہے تو وہ خود نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آئے روز جو ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں عاق نامہ، تو عاق نامہ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں
کہ میں فلاں ابن فلاں، میرا جو فلاں بیٹا ہے اس کو میں نے اپنی منقول اور غیر منقول جائیداد سے محروم کر دیا ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد اس کا میری میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو شریعت کی نظر میں اس عاق نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی نے ایسا کیا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جس کو محروم کر دیا ہے، جس کو عاق کر دیا ہے، وہ بیٹا اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث بنے گا، جو اس کا حصہ ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ بلکہ شریعت کی نظر میں ایسا شخص گناہگار ہے جو ایسا کہتا ہے، ایسا کر ہی نہیں سکتا، اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا جو ہے وہ کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل علم۔ ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد مرنے سے پہلے موت کے وقت ورثاء کے بعض حصوں کو کم کر دیتے ہیں، بلا وجہ شریک ہے یا محروم کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ بس ان کے مرنے کی دیر ہے، جو مر جائیں گے فوراً جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے جو ہے کسی وارث کو محروم کر دیا یا کسی کا حصہ شرعی وجہ کے بغیر کم کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ اس کو فوراً سیدھے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو حصہ ہے مرنے کے بعد وہ اس کی ملکیت سے جو کچھ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ ملکیت سے نکل جاتا ہے، اور غیر اختیاری طور پر ورثہ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ورثہ جب مالک بن جائے تو اتنا مضبوط حق ہے کہ یہ حق جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وارث یہ کہہ دے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں ایک اہم اصول بیان کرنے لگا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، تو جب یہ ذہن میں ہوگا تو بہت سارے جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ جب ایک دفعہ وارث مالک بن جائے، یعنی اپنے مورث کے انتقال کے بعد وارث بن جائے، تو پھر اس کا حصہ یہ کہنے سے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا یا میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ختم نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی وارث یہ بھی مثلا بہنیں یہ بھی کہہ دینا کہ ہم نے اپنا حق کا حصہ آپ کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے ترک تو حق تھی، میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، پھر بھی اس کا حق معاف نہیں ہوتا۔ بہنوں نے کہہ دیا بھائی کو کہ ہم نے اپنا حصہ نہیں لینا، تو اس طرح کہنے سے ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا، ان کا حصہ ختم نہیں ہوا۔ کل ان کی اولاد اٹھ کر اپنی والدہ کے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے، ان کی اولاد اٹھ کر اپنے دادی کے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے، اولاد کی اولاد اٹھ کر 3 پشتوں کے بعد اپنے پردادی کے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو صرف 2 صورتوں میں جو ہے وہ یہ حصہ ختم ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وارث اس پر قبضہ کر لے، ٹھیک ہے، قبضہ کرنے کے بعد پھر اگر کسی کو دینا ہو اپنے بھائی اور بہن کو تو پھر واپس کر دے، قبضہ کرنے کے بعد پھر واپس دے دے۔ تو اس طرح کرنے سے اب اس کا حصہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اب نہ تو وہ خود مطالبہ کر سکتا ہے آئندہ، نہ اس کی اولاد مطالبہ کر سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا کچھ عوض لے لے، کچھ بدل لے لے، اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے لے۔ مثلا کسی کا حصہ جو ہے بن رہا ہے 1 کروڑ، تو اس کے بدلے میں وہ لے لیتا ہے 10 لاکھ، 10,000، 5,000 جو بھی ہو، وہ اس کا لے لے اس کا حصہ، اور باقی جو ہے اس کے کہ میں نے معاف کر دیا، وہ ہے کہ میں نے آپ کو ہبہ بالعوض کر دیا، میں نے آپ کو ہبہ کر دیا باقی پیسے اتنے پیسوں کے بدلے میں، تو اب وہ حصہ کیا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ تو آج کل جو ہے اپنی بہنوں کو محروم کرنے کے لیے اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے بھائی کیا کرتے ہیں، اب اسٹامپ نویس جو ہے وہ بڑے سمجھدار ہیں، ان کو شریعت کا اس مسئلے کا علم ہے کہ اس طرح تو حصہ ختم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، بھائی جا کے نا
اسٹامپ پیپر لکھوا لیتے ہیں. اس میں وہ یہ اگر یہ لکھا جائے کہ بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا بھائی کے لیے، بھائی کو دے دیا، تو اس سے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا حصہ ختم تو ہوتا نہیں. اب وہ بھی سمجھدار ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ لکھ لیتے ہیں کہ بہنوں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو 50 روپے 100 روپے کے بدلے میں دے دیا. اب دیکھو عوض آ گئے نا درمیان میں. تو اب وہ تو ظاہر ہے کہ شریعت میں بھی پھر حصہ ختم ہو جاتا ہے اگر کچھ اس کو عوض لے لیا جائے. تو اس طرح جو ہے یہ لکھ لیتے ہیں اور اس پر بہنوں سے سائن کروائے جاتے ہیں، اور بیچاریوں کو وہ 100 روپے بھی نہیں ملتا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں، ان کے علاوہ حصہ ختم نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا. ایک بہت بڑے عالم تھے، بڑے عالم کسی ایک بڑے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. تو ان کی بہن تھی، بہن انتقال کر گئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بھانجوں نے اپنی والدہ کے میراث کا مطالبہ کیا. تو وہ ہمارے پاس ادھر آئے. وہ عالم کہنے لگے، بڑے عالم، میرے تو استادوں کی جگہ استاد تھے. فرمانے لگے کہ ہماری بہن نے ہمیں کہا تھا اپنی زندگی میں کہ میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا. لیکن زندگی میں ہم یہ کہا تھا شروع میں، لیکن اس کے بعد پھر کچھ رشتوں کا مسئلہ ہوا. ہماری بہن نے کوئی رشتہ مانگا ہمارے بھائی سے، کسی ایک بھائی سے، بھائی نے انکار کر دیا. تو اس کے بعد وہ ناراض ہو گئی تھی. بعد میں پھر کسی سے کہا کہ نہیں میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہوں، لیکن ہمیں شروع میں یہ کہا تھا کہ نہیں ہم نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی. تو ابھی بھانجے ہے یا اپنی والدہ کے حصے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا بھانجا بھی عالم تھا. تو وہ عالم یہ سمجھ رہے تھے کہ میری بہن کا حصہ ختم ہو چکا، یہ کہہ کر کہ میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی. انہوں نے گیا کہ اسقاط کر دیا، اپنا حصہ ساقط کر دیا. تو ہم نے ان سے یہی عرض کیا، ہم نے یہی فیصلہ لیا کہ صرف یہ کہنے سے کہ میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، ان کا حصہ ختم نہیں ہوا. لہٰذا ان کا حصہ جو ہے وہ ان کے اولاد کو ملے گا، اور ان کے اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے. چونکہ وہ عالم تھے، فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے اور اس پر راضی ہو گئے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، خاص کر جو ہے ہماری بہنیں جو ہے یہ سن رہی. ایک اور جو ہے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. اس طرح بہت ساری مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں ان سب کو ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بور ہو جائیں گے. ایک اور مسئلہ، ادھر ایک جگہ ہے، بڑی قیمتی جگہ ہے، اور کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ ہم نے نا کچھ میراث کے مسئلہ پوچھنے ہیں آپ کے حوالے، آپ سے ہم آنا چاہتی ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آ جائیں. دارالفتا میں آ گئی وہ. تو وہ 2 بہنیں تھیں، وہ رو رہی تھی بہت زیادہ. کہہ رہے تھے کہ ہم 4 بہنیں ہیں اور ایک ہمارا بھائی ہے، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اب ہم نے بہنوں نے بھائی سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنا حصہ دے دے. تو اب بھائی ٹال مٹول کر رہا ہے، اور جو ہماری والدہ ہے اب وہ بھی ہماری بھائی کی سائڈ لے رہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ صحیح منہ بات نہیں کرتی، ہم سے ناراض ہے. اور ان میں سے وہ اتنا رو رہی تھی دونوں. ایک جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ویسے انگلینڈ میں رہتی ہوں، اب کچھ عرصے کے لیے میں ادھر آئی ہوں پاکستان میں اپنے بچوں کے ساتھ، میں والدہ کے گھر رہ رہی ہوں. تو والدہ ہم سب سے ناراض ہیں، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتی. میں والدہ کے پاس روز جاتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی کام بتا دیں، میں آپ کو کام کروں. وہ کہتے نہیں کوئی کام نہیں. بھابھی کو کہتی ہے، اور بھابھی کام کرنے سے پہلے باتیں سناتی ہے، اس کے بعد کام کرتی ہے. لیکن ان کو کہتی ہے اور ہمیں نہیں کہتی. میں روز جاتی ہوں ان کے پاس بیٹھتی ہوں، میرے ساتھ بات نہیں کرتی. اور دوسری بہن رو رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے حالات بہت خراب ہیں. ہم نے مطالبہ کیا تو والدہ ناراض ہو گئی اور بھائی نہیں مان رہے. اور بھائی نے کئی دفعہ ہمیں فون کیا کہ آ جاؤ میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں، ان پر سائن کر دو. تو میں نے ان سے کہا کیا ڈاکومنٹس؟ پتہ نہیں. میں نے کہا آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا ڈاکومنٹس ہے؟ ہم نے پوچھا ہے. وہ کہہ رہے کہ بس آپ آ جائے سائن. میں نے کہا نہیں، کبھی یہ غلطی نہیں کرنی. وہ یہی ڈاکومنٹس ہوں گے کہ اس میں لکھا ہوگا کہ اتنے پیسوں کے بدلے میں بہنوں نے اپنے بھائی کو حصہ جو ہے وہ ہبہ کر دیا. اب آپ سے سائن کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کا حصہ شرعاً بھی ختم ہو جائے گا، قانوناً بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا ان سے پہلے یہ کہہ دو کہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس بھیج دو، ہم گھر میں پڑھتی ہیں اور ہم پڑھی لکھی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم سائن، اس طرح تو کوئی سائن نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کے حالات ہیں.
والدین جو ہے وہ بھی ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بس ہماری میراث جو ہے ہماری بیٹوں میں رہیں اور اس سے باہر جو ہے وہ ہمارے خاندان سے باہر نہ نکلے. تو یہ انتہائی بڑا ظلم ہے. ہماری بہنیں یہ سن رہی ہیں تو خاص طور پر اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، اسے خبردار رہنا چاہیے. تو ایک آدھ میں نے واقعہ عرض کی، ویسے میرے سامنے اس کے جو ہے نا بہت سارے مثالیں ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں. تو آگے جو ہے ایک اور مسئلہ ہے جو ہم مختصراً عرض کریں گے کہ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو عام لوگوں کی میراث ہے یہ ایک جبری میں ہے، یعنی یہ مورث کے انتقال کے بعد خود بخود ورثاء کو مل جاتی. ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قدرت کا نظام دیکھ لیجئے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، انبیاء ان کی میراث جاری نہیں ہوتی. اگر کوئی نبی جو ہے نا وہ دنیا سے انتقال کر جائے تو ان کی جو میراث ہوتی ہے وہ ان کی وہ بیت المال میں سرکاری خزانے میں چلی جاتی ہے، وہ ان کی اولاد اور ورثاء کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتی. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم جو انبیاء کے گروہ ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ دے وہ صدقہ ہے، جو ہم چھوڑ دے وہ صدقہ ہے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا كراحل استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہ، کہ میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق. میرے اور دنیا کی مثال یوں ہے جس طرح کہ ایک شخص جا رہا ہو، راستے میں جا رہا ہو سفر کر رہا ہو، اس کو ایک درخت نظر آ جائے تو وہ درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر کے لیے اسٹے کر لے، تو وہ کچھ دیر کے لیے اسٹے کرتا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلا جاتا ہے اپنی منزل مقصود کی طرف. تو میں دنیا میں آیا ہوں، ہماری مثال تو اس طرح ہے انبیاء کی کہ ہم اس گویا کہ آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے ہم نے دنیا میں اسٹے کر لی. تو آپ اس نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ عام لوگوں پر تقسیم کیا جائے گا. اور یہ جو میں حدیث میں نے آپ سے عرض کی انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، یہ کتاب یہ حدیث ہماری کتب میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اہل تشیع شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے سنی اور اہل تشیع کے درمیان اختلافی، بہت بڑا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فدق وغیرہ کا مطالبہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی اور فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، اس لیے جو ہے انبیاء کی میراث تو جاری نہیں ہوتی، تو لہٰذا میں آپ کو میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دے سکتا. تو آپ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کر مطمئن ہو گئی، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر بھی جاتے رہے، ان کو راضی کیا. واضح تصریحات موجود ہے کہ وہ ابوبکر صدیق تھوڑی دیر کے لیے دل میں بات آئی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی کیا، ان کے گھر جاتے رہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا. تو وہ انتقال سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر دنیا سے رخصت ہوئی ہے. یہ حدیث ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اہل تشیع حضرات اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو حصہ نہیں دیا گیا، نعوذ باللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے. تو یہ حدیث تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، واضح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث جاری نہیں ہوتی. اور دوسری بات ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ازواج مطہرات کو بھی حصہ نہیں دیا، اور ازواج مطہرات میں ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی. اور جب مورث کے اولاد زندہ ہو تو پھر خاتون اہلیہ کو 1/8 حصہ ملتا ہے، تو ان کا 1/8 حصہ بنتا تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی نہیں دیا، اور اس طرح فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیا، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں دیا. تو اور باقی جو ہے سرکاری خزانے سے بیت المال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے خاندان کی خدمت ہوتی رہی ہے اور وہ کرتے رہے ہیں. تو انبیاء کی میراث کیوں جاری نہیں ہوتی؟ اس کے کچھ وجوہ علماء نے لکھی. میں ایک آج وجہ یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء نے پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ امت کے
روحانی باپ ہوتے ہیں، باپ کی طرح روحانی. تو اگر کچھ کو ان کا حصہ دیا جائے، کچھ کو نہ ملے، تو گویا کہ کچھ بعض اولاد کو ملا، بعض اولاد کو حصہ نہیں ملا، تو گویا کہ یہ انصاف کے خلاف ہے. اس لیے اور اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہے ان کو ایک قوی زندگی اپنی قبروں میں حاصل ہے، وہ زندہ ہے. تو اس وجہ سے جس طرح انبیاء کے انتقال کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح گویا کہ وہ زندہ ہے اور لہٰذا ان کی میراث پہ تقسیم نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر ان کی میراث تقسیم کی جاتی تو پھر لوگ اعتراض کرتے، لوگ یہ کہتے کہ جو کہ یہ پیغمبر جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کو مل جائے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ سب نے فرمایا کہ ہماری میراث جاری نہیں ہوتی. یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ 16ویں پارے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی. اس میں انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی مجھے اولاد عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اولاد ایسی ہو جو میری اور آل یعقوب کے وارث بنے. اس میں گویا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زکریا اس طرح میں اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے. تو اس میں یہ ہے کہ میری وارث اور اس کے وارث بنے. تو یہاں پر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام صاف کہہ رہے ہیں کہ میری وارث میرا ایسی اولاد عطا فرما جو میری وارث بنے. تو انبیاء کی وراثت سے معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کی وراثت جاری ہوتی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وورث سلیمان داود، کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے داود علیہ السلام کے وارث بن گئے. تو اس سے بھی گویا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کی وراثت جاری ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے مختصراً کہ یہاں پر جو وراثت کی بات ہو رہی ہے یہ علمی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. آل یعقوب کی وراثت کیا تھی؟ علم. مطلب ہے کہ وہ علم، میرا علم جو ہے یہ جو نبوت کے علوم ہے یہ آگے منتقل کرے. یہ اس پر دوسرا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اچھا جی، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی جن کا نام برکت تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد عبداللہ سے وراثت میں ملی تھی. تو دیکھو وراثت جاری ہو گئی. اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا بہت زیادہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد ان کے وارث بن گئے. اس سے بھی معلوم ہے کہ نبی وارث بھی بنتا ہے اور دوسروں کو وارث بھی بناتا ہے. اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کو وراثت ملتی بھی ہے اور آگے نبی سے جاری بھی ہوتی ہے. اس کا جواب یہ ہے مختصراً سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ دیکھو ام ایمن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ ام ایمن جو ہے وہ آپ کو نہیں ملی تھی، وہ ابو عبد المطلب یا ان کی والدہ کو ملی تھی، پھر والدہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دی تھی. لیکن سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے نا، اس وقت کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم بعد میں فٹ نہیں کر سکتے، ان کا اعتبار نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کا تعلق ہے، وہ نبوت کی بات ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اپنے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا تھا، وہ دے دیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ گفٹ تھا، وراثت نہیں تھی. تو یہ مختصراً میں نے آج جو ہے علم وراثت کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے لیکچر اور اسباق میں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.